جو امریکہ میں بیٹھنے والے یہودی اور کرسچن اسٹوڈنٹس ہیں یہ نعرہ لگاتے ہیں فری پیلسٹائن فرام دا ریور ٹو دا سی، اور ہم ادھر اپنے کچھ لوگ 2 اسٹیٹ سلیوشن کی بات کر رہے ہیں اور 1967 کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور فلسطین کو تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ہم اس میں لگے ہوئے ہیں. اس راستہ میں ہے کہ جو بھی تکلیفیں ہیں، جو بھی ہم اس سے گزر رہے ہیں، وہ اللہ کے راہ میں ہے. اور ہمارے بہنیں اور بھائی ہیں وہاں کا، ہم یہی شعار لگایا کہ فداء للقدس وفداء للاقصی وفداء للہ وفداء لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حازم جو ہے نا اسماعیل بھائی کے بیٹا ہے، اسماعیل ہنیہ بھائی کے بیٹا ہے جو شہید ہوئے تھے عید والا دن، ابھی 1 مہینہ پہلے. آپ عمران بھائی کا بھائی ہیں؟ آپ کا شکل ماشاءاللہ کہ وہ اس سے ملتے ہیں. عمران ہے کراچی میں ماشاءاللہ. ہاں تو وہ حازم جو ہے نا وہ لوگوں میں عیدی تقسیم کرا تھا اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ، اور امانی اور امال 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں، کوئی 3 سال ہے اور کوئی 6 سال کے ہیں. شہید ہو گئے تھے، اسرائیلیوں نے ان کو شہید کر دیا. اب ان کے گھر والے ہیں، ان کی بیوی ہے جو جنازہ کے دوران ہے، ان کو کیسے الوداع کہا، اور وداع کے جو کلمہ ورڈنگ ہے نا، وہ لاسٹ ورڈنگز، وہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، چونکہ وہ ایسے ہی نکلتا ہے کہ پریپریشن کے بغیر ہے اور وہ موقع کے مطابق ہے اور تربیت سے ہے. وہ تربیت ہے. وہاں کے عوام جو اہل غزہ حفاظ قرآن ہیں اور اہل ایمان ہیں، وہ اس عورت نے کیا کہا، اور سلم علی رسول اللہ، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دے، آپ امانی اور اعمال کا خیال رکھنا. یہ ان کی تربیت ہے. غم کے موقع پر ہے کہ وہ ایسی خوشی اظہار کریے کہ ہم دوسرے دنیا میں جا رہے ہیں. وہ ابدی دنیا ہے، وہ اللہ کی رضایت کے لیے ہے کہ اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا ہے، پہنچانا ہے. یہ تربیت جو ہمیں چاہیے. یہ موت یہ ایک نیا ولادت ہے، ایک یہ نیا بورن ہے، اور وہ ایٹرنل زندگی ہے، اور وہ اصل زندگی ہے. یہ نیچر مدر ہے، آپ سمجھ لیے وومب ہے، اس سے نکل کے اسی اور زندگی میں ہم جا رہے ہیں. اور وہ زندگی جو ہمارا اختیار میں ہے، جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے، ابھی آنے سے پہلے کہ شیخ ددو کا ایک خاطرہ سن رہا تھا کہ الادب مع اللہ، اللہ کے ساتھ کیسا ادب سے پیش آنا ہے. کیسا؟ جو اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے اسی جگہ پہ آپ کو ہونا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فرمایا تھا کہ اس راستے میں نجات ہے اور آپ دوسرا راستہ میں جاتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ بدتمیزی ہے. یہ اصل کہانی ہے. جب آپ کو یہ کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کا چاہت، آپ کا خوشیہ کہ جو دنیا کے ساتھ اس کے ارتباط تعلق ہے، وہ اللہ کے خوشنودی کے لیے نہیں ہے، اللہ کے رضایت کے لیے. آپ کو اس راستہ میں جانا، آپ نے عموم اور کی کسی اور جگہ پہ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ خیانت ہے، اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی بدتمیزی ہے. یہ علماء اور بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے. آپ کو اسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ حکم دیا ہے. یہ رضایت ہے. اور وَمَنْ أَرْضَ اللَّهَ وَأَغْضَبَ الْعِبَادِ فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. کہ آپ اللہ کے خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا، اگرچہ کہ پورے دنیا بھی اس سے خوش نہیں ہے، تو اللہ آپ کو خوش کر دے گا. لیکن اگر الٹا ہو گیا تو سلیمان حمر صاحب انشاءاللہ کہ آپ ابھی ایک نیا فیملی ہے، ایک نیا ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، اسی راستہ میں آپ لے کے جا رہے ہیں، اس میں خوشی ہے، اس میں اللہ کی خوشی ہے. آپ اگر اللہ کو حاضر ناظر رکھا ہے ہر معاملہ میں، ہر کام پہ، صبح دوپہر شام اکاؤنٹیبلٹی ہوتا ہے. رات کو سوتے وقت ہے. ہم مسلمانوں کو کیا ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے اپنا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آج جس ٹائم کا یہ آپ کا دن شروع ہوا سے لے کر یہ جس ٹائم پہ آپ نے کہ تکیہ کے اوپر اپنا سر رکھنا، جو بھی آپ نے کام کیا اللہ کو حاضر ناظر رکھا ہے. جو بھی آپ نے کیا ہے اللہ اس سے خوش ہے. کمایا، بات کیا ہے، سوچا ہے. یہ سوچ والی بات اگر اللہ تعالیٰ نے رحیم ہے
کہ وہ اگر آپ نے گناہ کا کام نہیں کیا مگر آپ اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں نے سوچا غلط کام کرنے کا، آیا کہ اللہ کو حاضر ناظر رکھیں؟ اللہ کو جواب دے سکتے ہیں؟ میرے دادا جی 110 سال رہا الحمدللہ، 2010 انتقال کر گیا ہے۔ وہ مطلب مدرسے اور اسکول میں نہیں گیا، وہ قرآن جتنا بھی حفظ کیا وہ علماء سے یا جماعت میں حفظ کر لیا ہے۔ میں ان سے ایک بار پوچھا تھا، چھوٹا بچہ عمار جتنا تھا، کہ دادا جی میں داڑھی رکھ سکتا ہوں یا داڑھی نہیں رکھنا؟ میرے دوست نہیں پسند کرتے کہ میں اسکول میں جاتا کلین شیو، بہت خوبصورت لگتا ہوں اور مطلب 2 پیس پہن کے ڈاکٹر بنوں گا، داڑھی رکھوں یا نہ رکھوں؟ ایسے کہ بیٹھ کے ہنسنا شروع کریں۔ میں نے کہا کیا میں نے کون سی بات کی دادا جی؟ تو دادا جی نے کہا کچھ بھی نہیں، آپ نے قیامت والا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنا ہے اور انہوں نے صرف ایک سوال پوچھنا ہے، میرا سنت کیوں نہیں رکھا؟ کوئی حلال حرام کی بات نہیں ہے۔ آپ نے جرأت کر سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہے کہ یہ سنت نہیں رکھا ہے؟ تو وہ فرماتے تھے اپنے سیدھا سادہ زبان میں، آپ اتنی حیا سے آپ کے یہ ماتھے زمین پہ گرے گا۔ پتہ نہیں کہ یہ روایت میں ہے یا نہیں، لیکن یہ بزرگوں نے یہ کہا کہ آپ اتنی شرمندگی محسوس ہوتے ہیں کہ جی آپ کے ماتھے زمین پہ گر جائے گا۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون جواب دے سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پیار سے جواب دیا۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے، اللہ سے پیار کرتے، تو بتاؤ، دکھا دیں کہ مسجد اقصیٰ کو کیسے حفاظت کرنا ہے۔ وہاں عوام الناس غزے میں کل پرسوں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ بچہ چھوٹا ہے کہ رو رہا ہے، اس کو روٹی دے رہا تھا، رو رہا ہے، کیوں رو رہے بیٹا؟ کہتا 6-7 مہینے سے میں پہلے بار روٹی دیکھ رہا ہوں۔ نان جو آپ لوگ اس کو تکبر کے ساتھ، یہ کیا نان بکا کر دی ہے مجھے، امی کو یا بہن کو یا بیوی کو، ٹھیک ہے؟ وہ کہہ رہے 6 مہینے سے سادہ روٹی میں نے نہیں کھایا۔ یہ امت اسلام کی اوقات ہے۔ ان کے دلوں میں درد اور دکھ ہوتا ہے کہ یہودیوں کے لیے، کہ جی بھائی یہودی مر رہا ہے۔ آج 9 مہینہ ہو گیا ہے، آپ کے مجاہدین نے اسرائیلیوں کو اتنا مارا ہے کہ یہ مت دیکھے کل جو 4 ریغمالیوں کو آزاد کر دیا، ابو عبیدہ ہمیں بتا رہے تھے ان کے ساتھ پتہ نہیں کتنے دوسرا پریزنرز کو مارا گیا ہے۔ یہ اسرائیلی اور امریکن کا کاؤبوائے ایکشن کیا ہے جی۔ یہ جو نیا سی پورٹ بنایا ہے نا امریکہ نے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس سی پورٹ کے ذریعے سے ہم نے امداد دینا ہے فلسطینیوں کو، اس کے ذریعے سے بلیک واٹر، ڈیلٹا فورس اور ان کے فورسز آیا ہوا ہے اور اسرائیلیوں کو ساتھ دیا ہے اور ان 4 پریزنرز اسرائیلی پریزنرز کو رہا کر دیا۔ اور باردہ ہوئے کسی ٹنل کے اندر نہیں تھے، یہ کسی کا گھر کے اندر ہے، اور وہ 220 شہید کر کے عوام الناس میں سے جا کر ان 4 یرغمالیوں کو، تاکہ یہ نتنیاہو جو فاسد ہیں، کرپٹ ہیں اور ایکسٹریمسٹ ہیں اور درندہ ہیں، وہ بچے گا اور عوام کو یہ بتائے گا کہ جی بھائی میں 9 مہینے کے بعد 4 پریزنرز کو رہا کر دیا۔ آپ کا مجاہدین سیریس مجاہدین ہے الحمدللہ، محاصرہ کے باوجود، تنگیوں کے باوجود، شاید پانی کی قلت ہے، کھانا کی قلت ہے، زندگی بہت تنگ ہے ادھر ہے کہ یار یہ ہم مار کھائے تھے کہ یہ ایروپلین سے، یہ جو بیریج سٹارٹ کرتے ہیں نا، وہ اس کے سامنا کرنا صرف وہ ہمارا فوجیوں کی ضرورت ہے جو ادھر کے مسلم امہ کے ابھی تک سو رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کہ آیا فورسز بھیجنا نہیں بھیجنا، اس طرح کہ وہ میں اپنا آپ سے کبھی کبھار پوچھتا ہوں کیا یہ غزہ والے لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اس امت اسلام سے، وہ تو ان کو بچارے وہ امید ہے نا، وہ اسلام کے نام پہ ہم نکلے ہوئے تو امید ہوتا ہے، تو وہ آیا وہ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ جی وہ معتصمہ کا جو نکل گئے تھے کہ اس زمانہ میں خلیفہ کی دور، المعتصم کی دور سے، وہ ہماری بہن جو بکا رہی تھیں المعتصم کو کہ جی یونانیوں سے مجھے بچاؤ، اور المعتصم نے ایک پورا آرمی کو، پورا لشکر کو تیار کر کے ان کو بچانے کے لیے آیا، ہم خواب دیکھ سکتے ہیں؟ پتہ نہیں، شاید بیچارے ابھی تک امید میں بیٹھے ہوئے، اللہ کرے ایسا ہی ہوگا، لیکن ہم نے یہ دنیا کو دیکھا ہے اور باہر دیکھا ہے کہ جی یہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہم تو صرف اتنا سا یہ سوچ سکتے ہیں کہ اسرائیلیوں کو پولیٹیکل محاذ سے، ڈپلومیٹک محاذ سے اس کو دباؤ نا، اس کے ساتھ تعلقات کیوں قائم کرنا ہے، تجاری تعلقات کیوں قائم کرنا ہے؟ اس مشن کے ساتھ امریکہ جو منافق، وہ کہتا ہے کہ جنگ بندی کرنا، کون سا جنگ بندی کر رہے؟ 26 بلین ڈالر انہوں نے بجٹ کو ابھی ریسنٹلی فراہم کر دیا اسرائیل کے لیے۔ یہ نتنیاہو اور بائیڈن کے درمیان میں ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہ آپ خود دیکھ لیں، یہ اسرائیلی عوام ہے، چھوڑ دے بائیڈن اور چھوڑ دو اسے۔ سامع احمد بھائی، یہ ایک ایکسٹریم قسم کا سوسائٹی ہے شیخ، 90%
ان عوام میں سے اسرائیلی عوام جو نتنیاہو کے خلاف نکلے ہوئے ہیں. اب امیجن کیجئے نتنیاہو کے خلاف نکلے ہوا کہ ہمارے بچے واپس کر دے اور یہ ساری چیزیں جو 130 اسیر ہے کہ مقاومت کے پاس اور تحریک مزاحمت کے ساتھ ہے کے پاس ہے, تو وہ 90% ان میں سے کہ یہ رائے دے دیا ہے کہ رفح کو انکرشن کریں, وہاں فلسطینیوں کو ماریں, کیونکہ ان مجرمین کی وجہ سے سیکیورٹی تھیوری کو بدل گیا دنیا پر. سیکیورٹی تھیوری آپ کو پتا ہے کہ اقوام متحدہ بنا تاکہ ان کی بقول ہے ٹو میک دا ورلڈ مور سیفر, کہ یہ دنیا کو امن تر بنانا ہے. تو جب ہم امن کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنا کی بات کر رہے ہیں, ہمارا امن ہے یعنی انسانوں کا امن ہے. لیکن ابھی اسرائیلی کا امن کیا ہوگا؟ جو فلسطینیوں کو مارے گا, on the dead body of the Palestinian. یہ سیکیورٹی تھیوری بدل گئی. یہ سیکیورٹی تھیوری ابھی اسرائیلی عوام اس کو ووٹ دیتے ہیں, وہ پرائم منسٹر کو دیتے ہیں ووٹنگ جو فلسطینیوں کو مارے گا. ابھی بھی 37% یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی خلاف ہے نتنیاہو کا, 37% اسرائیلی عوام میں سے نتنیاہو کے ساتھ ہیں. کم نہیں ہے, ٹھیک ہے میجورٹی نہیں ہے لیکن کم نہیں ہے. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اسرائیلیوں کا ہے. القدس میں CNN کی انٹرویو کے ساتھ جب ان سے عرب کے بارے میں پوچھا گیا ہے اور فلسطینیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا ہم اس کو جلانا چاہیے. چھوٹے معصوم بچے 6-7 سال ہے, یہ ان کے دماغ میں بٹھا دیتے ہیں, یہ ان کو سکھا دیتے ہیں. اور ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ سورہ توبہ اور سورہ انفال کو نہ پڑھے. یہ ٹی وی میں نہیں آنا چاہیے, ریڈیو میں نہیں آنا چاہیے. علماء سے یہ درخواست ہے, یہ جہاد کے آیات ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم کو نہ پڑھیے نا. ٹھیک ہے قرآن کا حصہ اس کو رکھ لے, قرآن کے اندر ہے, اس کو پڑھنا چھوڑ دے, جہاد کو چھوڑ دے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے جو یہ بات کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي, اللہ تعالیٰ نے میرے رزق لکھا ہوا میرے تیر کے نیچے, اگر میں جہاد کروں گا. جو عمود الامر الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد. اور احادیث میں سب سے اچھا رباط کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ جو آؤٹ اسکرٹ کو گارڈنگ کرنے کے لیے, یعنی مطلب مسلم امہ کے جو بورڈرز کو نگہبانی کرنے کے لیے, ہاں اس کو رباط کہتے ہیں. تو افضل الرباط رباط عسقلان, یہ حدیث حضرت عمر سے روایت ہے. عسقلان کدھر ہے؟ عسقلان قال العلماء وہی غزہ ہے. عسقلان 20 کلومیٹر ہے غزہ سے دور ہے. تو وہ مطلب اس زمانے میں عسقلان کا نام دیا گیا ہے اس لیے کہ یہ ون آف دی آؤٹ اسکرٹس آف دی مسلم امہ ہے. تو ہم اس رباط کو چھوڑ کے ہم اپنے خاندانوں کے پاس چین سے نیند سوتے ہیں اور وہ ان کے بارے میں سوچنا بند کر دیا. تو آخرت کے لیے کام کرنا تو یہی راستہ ہے. اور آخرت میں اور دنیا میں عزت آپ کے لیے, میں نے دیکھا تھا, یہ بات کو لمبا ہو گیا ہے, آپ لوگ حضرات خود آزما کر لیں گے, میرا تجربہ ہے. جو اللہ تعالیٰ نے جو انسان نے فلسطین کا ساتھ دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دے دی ہے, چاہے کافر بھی ہو. بولیویا کو دیکھیں, ساؤتھ افریقہ کو دیکھیں, ابھی سب کتنا ہم امپریس ہوتا ہے. یہ ساؤتھ افریقہ کا نام ہے, مسلمان ہے ہی نہیں ہے, عرب نہیں ہے, فلسطین نہیں ہے, لیکن پہلے دفعہ 70 سال سے اسرائیل کو جواب دینا پڑا کسی کورٹ کے, کسی عدالت کے سامنے, اس مسلم آل فرعون کی وجہ سے. میں ان کو مسلم آل فرعون کہتا نا, سنا بھائی یہ ساؤتھ افریقہ والے ہیں. تو اس لیے کہ آپ صرف اور صرف اپنے اندر سے نیت کرے, ہم نے اللہ کے خوشنودی کے لیے, اپنے انر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے غزہ والوں کو ساتھ دینا ہے, کیونکہ وہ میرا امن کا دفاع کر رہا ہے, وہ میرے بھائی اور میرے بہن ہیں. میں نے ہمیشہ یہ ذکر کیا تھا اور تذکرہ بھی کیا, شاید دوستوں نے بھی سنا مجھ سے. یہ غزہ آپ سمجھ لیں وہ آپ کے بہنوں میں سے ایک بہن ہے, بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہے, بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے. یہ آپ کا خاندان اور فیملی کا ایک فرد ہے. اس کو آپ نے سنبھالنا کا مطلب نہیں کہ مدد کرنا ہے, ہاں, مما تحبون, ساتھ دینا ہے. آپ کا شعور, دین, ایمان. یار یہ جو امریکن سٹوڈنٹس ہیں, یہ کولمبیا یونیورسٹی کے اندر ہیں, وہ اپنے گھر جاتے ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ یہ ریلی ملین مارچ ہم نکالتے اور گھر چلا جاتے ہیں, وہ تو سڑکوں میں رہتے ہیں. ان کو ٹارچر بھی کرتے ہیں, پھر بھی نہیں باز آتے, کیونکہ ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ اسرائیلی درندہ ہے, یہ انسان ہے ہی نہیں ہے. وہ ہمیں انسان بھی نہیں سمجھتے. اور سلوک کا آپ خود دیکھ لیں, آپ خود, میں اس میں AI کی زبان میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. ایک لیونڈر کا ایک پروجیکٹ ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. اسرائیلی آرمی نے ایک پروجیکٹ بنایا تھا طوفان کی شروع میں, اس کے نام ہے لیونڈر. اس لیونڈر میں آپ نے کمپیوٹر سے پوچھنا ہے کہ ٹو اسپیسیفائی دا ٹارگیٹس,
ہمارا 40,000 شہید ہے نا, 40,000 ٹارگٹ کمپیوٹر نے اسائن کر دیا. آپ امیجن کریں وداؤٹ اینی ہیومن انٹرفیئرنس کہ یہ ہدف ہے, آپ اس کو مار دیں. بچہ ہو, مسجد ہو, مدرسہ ہو, اسکول ہو, یہ کمپیوٹر اسپیسیفائی کر رہے ہیں. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کون سا انسانیت ہے. اسی لیے کہ جس کے دل میں ابھی تک کچھ ہے اسرائیلیوں کے لیے یا امریکہ کے لیے, یا آپ خود دیکھ لیں ہمارا ساتھ کیا کر رہے ہیں. دوستو وہی ہو کہ اس مبارک دن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 10 دن ذی الحجہ میں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ہے کہ قرآن میں والفجر ولیال عشر, حتیٰ کہ بعض روایات ہے طبرانی میں ذکر کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 30 دن ان کو اتممناها بعشر, یہ عشر جو ہے نا وہ عشر ذی الحجہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یوجد عمل یوم, کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ بہترین کر سکتے ہیں کہ جیسا ان دنوں میں, حتیٰ کہ روزہ کے دوران ہے, رمضان کے دوران ہے. حتیٰ ولا الجہاد فی سبیل اللہ, قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ. تو سب سے بہترین دن جس میں آپ نے کام کرنا ان 10 دنوں میں ہے. پہلا 10 ذی الحجہ جو سلمان بھائی نے ایسے مبارک کام انشاءاللہ کیا, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ اس خاندان کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے, اور ان کے نتیجہ ہے کہ اسلام کے عزت اور سربلندی ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کے جائیں گے مسجد اقصیٰ میں نماز فتح پڑھیں گے. اور یہ صرف سینٹیمنٹس نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یہ اللہ کے وعدہ ہے, صرف ہمیں اوقات لینا چاہیے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سلام. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا القوم الكافرين. فانصرنا القوم الكافرين. فانصرنا القوم الكافرين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر عساكر المسلمين. اللهم انصر عساكر المجاهدين. اللهم انصر عساكر المجاهدين من كانوا حيث كانوا. اللهم انصر عساكر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر عساكر المجاهدين في افغانستان. اللهم انصر عساكر المجاهدين في كل مكان حتى في كشمير في برما في كل مكان. اللهم من كانوا حيث كانوا. اللهم اصلح الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شدد شملهم ودمر ديارهم وخرب بيوتهم. اللهم ارسل إليهم بأسك الذي لا ترد القوم المجرمين. اللهم عليك الكفار. اللهم عليك الكفار. اللهم عليك الكفار. اللهم عليك أساكر إسرائيل. اللهم عليك أساكر أمريكا. اللهم عليك أساكر بريطانيا. آمين يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آمين يا رب العالمين. وصلى اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ خیر. مبارک ہو دیں. ألفظها فرحة تروى بأمطاري